بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم. یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے. یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خدا کی قسم ان کو موجود پا
جھکایا سویرے سویرے خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری قرار آ گیا بے قراری کو میری کہ یہ سبز گنبد کے میں نے نظارے کہ یہ سبز گنبد کے میں نے نظارے یہ دل جگمگایا سویرے سویرے گلوں میں لطافت کلی میں نزاکت بہار آ گئی جب وہ تشریف لائے بہار آ گئی جب وہ تشریف لائے سراپائے رحمت وہ جانے بہارا سراپائے رحمت وہ جانے بہارا زمانے پہ چھایا سویرے سویرے یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین رمضان اسپیشل. آج چھٹا روزہ ہے اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے موضوع رکھا ہے روزوں کا کفارہ یا قضا. ناظرین، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود اماں جی اور ابا جی سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے گندم کھا لی. اس طرح ہم بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مختلف روزوں کے بارے میں جو ہم مختلف غلطیاں کرتے ہیں کیا ان کی قضا ہے یا ان کا کفارہ ہے، اور اگر کفارہ ہے تو کتنا ہے. جب لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جائیں تو ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. بلوغت کی علامات شریعت نے متعین کر رکھی ہیں. سمجھدار والدین کو تو پتہ چل جاتا ہے. تاہم اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال کے عمر کے بچے اور بچیاں بالغ تصور کیے جاتے ہیں. اس پر ہمارے علماء اور مفتیان کے فتوے موجود ہیں. ہمارے معاشرے میں شاید ایسے والدین بہت ہی کم ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اتنا ٹرین کر لیا ہوتا ہے کہ وہ 15 سال کی عمر میں نماز اور روزے باقاعدگی سے رکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم میں سے اکثریت کی نہ تو نمازیں پوری ہیں اور نہ ہمارے روزے پورے ہیں. چونکہ ہمارا آج کا موضوع روزوں کے بارے میں ہے، اس لیے ہم روزوں کے کفارے یا ان کی قضا ہی پر بات کریں گے. ناظرین، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ روزے جو ہم میں سے اکثریت نے لڑکپن اور جوانی میں چھوڑے ہیں ان کا اب کیا کرنا ہے، جو بیماری میں چھوڑے ہیں ان کا کیا کرنا ہے، اور جو غلطی سے فاسد ہو گئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے. کیا ان سب روزوں کی قضا ہے یا ان کا کفارہ دینا پڑے گا، اور بے شمار اگر روزے چھوڑے ہیں تو ان کی قضا ہے یا کفارہ ہے، اور کفارہ ہے تو کتنا ہے. یہ سارے سوالات ہم آج اپنے مہمانوں کے آگے رکھیں گے. میرے آج کے مہمان ہیں علامہ محمود احمد تبسم صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی عبد الرحمن صاحب. سر خوش آمدید. شکریہ. مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے، آپ سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت نے لڑکپن اور اوائل عمری میں بہت سارے روزے چھوڑے ہوتے ہیں، تو
تو نہ تو اب ان کی تعداد کا تعین کرنا اتنا آسان ہے، تو ان کی پھر قضا ہم کیسے کریں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سنو نیوز کا شکریہ کہ وہ رمضان کے اس ماہ مبارک میں اس طرح کے اسلامک اہم پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ مہربانی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، جی 15 سال کی عمر تو ایک آخری حد ہے، ٹھیک، لیکن بچی کم سے کم جس عمر میں بالغ ہو سکتی ہے وہ 9 سال ہے، ٹھیک، اور بچہ کم سے کم جس عمر میں بالغ ہو سکتا ہے وہ 12 سال ہے۔ صحیح، اس میں اگر بلوغ کی علامات ظاہر ہو جائیں، جی اس کو انزال ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے، وہ شرع نے مختلف علامتیں شریعت بتا کی رکھی ہیں، بتائی ہیں، جی تو ٹھیک، ورنہ 15 سال کی عمر میں بچہ بھی بالغ تصور کیا جاتا ہے، یہ اور انتہائی بچی، عمر ہے، یہ آخری وہ ہے۔ ٹھیک، اگر اس سے پہلے علامات ظاہر ہو جائیں تو پھر اس میں کوئی عمر کی صحیح، قید، لیکن کم سے کم بچی 9 سال کی عمر کے بعد اور بچہ 12 سال کی عمر کے بعد۔ جی اس کے بعد بات یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جی چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، اب اگر عمر کے اعتبار سے 15 سال وہ کیے ہیں جی تو بھی آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ صحیح، آدمی دیکھے کہ میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، تو 5 سال اس کے 5 سال اسلامی سال، جی یعنی ہجری کے مطابق، ہاں عربی سال، اس کے مطابق وہ جتنے رمضان آئے صحیح، وہ اس کا اندازہ لگائے اور اس کی قضا کرے۔ 30 کے حساب سے ضرب دے ان کو، بہتر یہی ہے، صحیح۔ بہتر یہی ہے کہ کیونکہ یا 30 ہیں یا 29 ہیں۔ مفتی صاحب ایک اور بھی مسئلہ ہے نا اس میں، بہت سارے ہم میں سے جو لوگ ہیں پرانے، ان کی تو ڈیٹ آف برتھ بھی جو لکھی ہوئی ہیں وہ غلط ہیں، وہ اندازے سے ہمارے اساتذہ نے اسکولوں میں لکھی ہوئی ہیں، جی، تو اسی طرح ابھی جو ان پڑھ والدین ہیں ان کے نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے بچوں کو ہی آگے صحیح پتہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ کیا اس کریں گے؟ کے بس غلبہ ظن اچھا، وہ کافی ہے، صحیح، یعنی آدمی جب پوچھ پاچھ کرتا ہے گھر کے لوگوں سے تو وہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے، صحیح، تو اس میں بھی احتیاط سے کچھ اضافہ کر لے، بالکل تاکہ شریعت کے جتنے بھی وہ فرائض ہیں وہ کچھ اضافہ کر لے اور کچھ دعا اور استغفار کر لے۔ استغفار تو ہر حال میں، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ استغفار نظر تو نہیں ہر حال میں لازم ہے، اس لیے کہ اس نے فریضے کی ادائیگی میں تاخیر کی، ہاں بالکل، لیکن قضاء کے اعتبار سے وہ اس کا اندازہ لگائے، چاہے عمر کے اعتبار سے، اور چاہے اگر اس کو یاد ہے کہ میں فلاں عمر میں بالغ ہو گیا تھا اس کے اعتبار سے، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل، بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 30 ہر مہینہ 30 کا وہ سمجھے صحیح، اور اس کے مطابق وہ قضا کرے۔ بالکل ٹھیک۔ تو بسم صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کا کفارہ کیا ہے اور اس کی مختلف صورتیں کیا ہیں سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہر سال کی طرح سر اس سال بھی سحری اور افطاری کے اندر جو پروگرامات جتنے آپ نے تشکیل دیے ہیں اور ترتیب دیے ہیں، سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی عوام کے لیے ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت اور شکریہ بہت سارے ایسے کوسچن جن سے لوگ ناآشنا ہیں، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک رہنمائی ہو جائے گی۔ جی جی، آپ نے جو سوال کیا روزے کفارے کا کے حوالے کفارہ سے، کتنا ہے سر؟ تو اس حوالے سے قضاء کے حوالے سے جی مفتی صاحب پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جی تو کفارہ جو روزے کا ہے سر، وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے صحیح، تو اس کا کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، ایک صحابی تھے جی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلق تو میں ہلاک ہو گیا،
جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ٹھیک کہ روزے کی حالت میں میں عمل زوجیت بجا لایا۔ ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تم 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ایک روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، صحیح، میں 2 ماہ کے روزے کیسے رکھوں گا؟ فرمایا پھر ایسا کرو 60 مساکین کو کھانا کھلا دو۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 60 مسکین کو کیسے کھانا کھلاؤں، میرے تو اپنے گھر کے اندر فاقے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بھی فرمایا کہ غلام آزاد کرا سکتے ہو۔ صحیح، عرض کرنے لگے کہ غلام آزاد کرانے کی بھی سکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اب چونکہ وہ معاملہ ایک نبی اور صحابی کا تھا ہاں اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے صحیح، کہ وہ جس کے متعلق جو چاہیں فرما دیں۔ بالکل ٹھیک، اب فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ مجلس صحابہ میں وہ بیٹھ گئے۔ صحیح، اتنے میں کھجوروں کی ایک بوری کہیں سے آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این سائل، سبحان اللہ، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ واہ واہ، صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ جی فرمایا یہ بوری اٹھاؤ اور مدینے کے اندر جتنے مساکین ہیں سبحان غربا ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ واہ واہ، اب وہ صحابی آگے سے کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مسکین اور غریب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، تو نبی واہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، سبحان اللہ، فرمانے لگے جا اپنے ہی بچوں میں تقسیم کر دے، تیری طرف سے جو ہے وہ کفارہ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اس حدیث کی روشنی کے اندر واہ واہ، اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلی تو چیز ہے کہ غلام آزاد کرائے۔ اب چونکہ وہ دور نہیں رہا غلام اور باندی اور لونڈی کا، جی تو دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے ہاں تو اس کو رکھنے چاہیے، چونکہ روزہ افضل ہے۔ صحیح، اور رمضان کا جو روزہ ایک قضا ہوتا ہے، ہاں تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ اور دنوں کے کئی مہینے کے بھی روزے رکھے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک، روحانی اعتبار سے یا روزے کی جو افادیت اور اہمیت ہے یا اس کے اندر جو فیوز و برکات مل رہے ہیں روزے کی حالت میں۔ صحیح، لیکن فرمایا کہ وہ 60 دن کے روزے رکھے، 2 ماہ کے روزے رکھے۔ صحیح، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے صحیح، اور 2 ٹائم کھانا کھلائے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ اس کا کفارہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک ہو۔ جی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین اپنے مہمانوں سے مزید سوالات پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کے تعلق سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، دونوں کی قضا اور کفارے میں کوئی فرق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو کوئی فرق نہیں ہے، جی جو بھی چاہے مرد یا عورت جی، جب بھی وہ بلا عذر شرعی جی جان بوجھ کر کھائے گا پیے گا یا ازدواجی تعلقات قائم کرے گا جی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے اس پر قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، قضا کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ، اور کفارہ جیسا کہ تبسم صاحب نے فرمایا جی کہ پہلا تو یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے، وہ دور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر 2 مہینے لگاتار یعنی وقفے کے بغیر روزے رکھے۔ صحیح، اس طرح کہ اگر ایک دن بھی اس نے ناغہ کر لیا تو پہلے سارے روزے وہ اس کے شمار نہیں ہوں گے، پھر اسے ازسر 9 روزے رکھنے وہ تعداد پوری کرنی پڑے وہ گی، تعداد پوری کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا، اور تیسری صورت یہ ہے جی کہ اس کی اگر استطاعت نہیں رکھتا جی، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت شکم سیر کھانا کھلائے، صحیح، یعنی وہ مسکین ہوں، مستحق ہوں، جی اور وہ بھوکے ہوں، خالی پیٹ ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے کھانا کھایا ہوا ہے اور وہ تھوڑا کھاتے ہیں، نہیں، صحیح، وہ کافی نہیں ہوگا۔ اچھا، ایسے مستحق جو خالی پیٹ ہوں، صحیح، بھوکے ہوں، ان کو شکم سیر کر کے کھانا کھلانا یہ ضروری ہے۔ صحیح، تو چاہے تو وہ ایک مسکین کو 60 دن دونوں ٹائم کھانا کھلا سکتا ہے، مفتی صاحب مختلف ایک صورتیں منٹ، اختیار کر سکتے ہیں۔ جو تبسم صاحب نے ابھی وہ حدیث شریف کا واقعہ بتایا ہے،
تو اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ کھجوریں جو ہیں وہ عنایت فرمائیں صحابی کو، اور فرمایا کہ ان کو مدینہ میں جا کے ہر گھر میں تقسیم کر دو. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کھجوریں کیا ان کو لوگوں کو پیٹ بھر کے ملی ہوں گی؟ کچھ اس میں گنجائش پیدا ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اچھا اپنے بچوں کو ہی تقسیم کر دیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خصوصیت ہے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ورنہ پھر وہ بندہ بھی بہت غریب ہے. جی لیکن آج کے دور میں چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے. یہ صرف خصوصیت تھی اس صحابی کی اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمائی. اور اس کی مزید تکمیل کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے غلام آزاد کرنے والی بات ہے وہ نہیں ہے عملاً. دوسرے نمبر پر 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنے کی ہے کہ اگر ایک دن بھی ناغہ کر دیا تو پھر اسے السر 9 روزے رکھنے پڑیں گے. اور تیسرا یہ کہ ان کو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم شکم سیر کر کے کھانا کھلانا. اگر یہ نہیں کرتا، کسی کو ویسے دیتا ہے تو پھر اس کی مقدار صدقہ فطر کی ہوگی. اس کو فدیہ کہتے ہیں. فطرہ اور فدیہ ان کا وزن اور ان کی مقدار ایک ہی ہے. 2 کلو گندم اس کے ہر اس کے بدلے میں گندم دے دے یا اس کے برابر قیمت بھی دے دے. جی دونوں میں سے کوئی ایک دے سکتا ہے. جی قیمت دینا زیادہ مستحسن ہے، اس لیے کہ اس سے وہ کئی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. بالکل عین ممکن ہے اس کے پاس گندم پہلے سے موجود ہو تو اسے تکلف کرنا پڑے گا بیچنے کا، لیکن نقد سے تو جو بھی آدمی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کر لیتا ہے. تو اس زمانے میں فتویٰ اسی پر ہے کہ نقد دیا جائے تاکہ وہ فقیر اپنی مختلف ضروریات پوری کر سکے. بالکل ٹھیک. جی تو بس میں ایک چیز میں ایڈ کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو تو. جی جی قبلہ مفتی صاحب جس طرح فرما رہے تھے اس میں اگر یہ دیکھا جائے چونکہ صرف گندم کا ذکر یہاں پہ ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی جو گندم کھانے والے ہیں یا جو کھانا پینا کھا رہے ہیں اس میں مختلف طبقات ہیں انسانوں کے. ٹھیک ہے. مالی حیثیت سے اور دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جو مطلب اس میں کشمش کا بھی ذکر ہے کہ اس کی جو موجودہ قیمت ہے اس کے حساب سے کیا جائے. کشمش ہے، جو ہیں، گندم ہے، اور اسی طریقے سے یہ مطلب ان کا سر وزن کیا ہوگا پھر؟ ہاں ان کا جو وزن ہے وزن یہی ہوگا. وزن یہی ہوگا. بس یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ظاہر ہے گندم ذرا کم قیمت ہوتی ہے وہ اس پر وہ کرے. جو زیادہ مالدار ہے یہ فطرے کے اندر یہ ہے کہ یعنی زیادہ سے زیادہ اس کو صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ اس کو ادا کرنا چاہیے تاکہ مسکینوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. بالکل صحیح. اس لیے جو مالدار ہیں وہ گندم کی بجائے کشمش وغیرہ سے وہ اس کا اندازہ لگائیں، اس کی قیمت لگائیں. تو بسم صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ایک رمضان میں 1 سے زیادہ روزے کھانے پینے سے فاسد ہو گئے تو اس پہ شرع شریعت کا کیا حکم؟ دیکھیے ایک رمضان میں اگر روزے صرف کھانے پینے سے ہوئے ہیں تو وہ ایک ہی فدیہ اس کا ہوگا. ٹھیک ہے. جتنے بھی روزے ہیں اس کا ایک ہی فدیہ جو کفارہ اس کا ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر متعدد رمضان ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اس حوالے سے اتنے رمضانوں کا دیکھا جائے گا، کیونکہ ایک رمضان کا کفارہ ایک ہی شمار ہوگا. اور اگر پچھلے رمضان میں بھی ایسا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے اس حساب سے جتنے رمضان ہیں ان کا کفارہ ایک ہی ہوگا، ایک ہی ہوگا، شمار ہوگا. میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر تو متعدد روزے اس نے توڑے جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے، کھا کر پی کر ایک رمضان میں یا کئی رمضانوں میں، ٹھیک ہے، کھانے سے یا پینے سے اس نے روزہ توڑا تو کئی رمضان کے روزے بھی اس کا کفارہ ایک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر اس نے روزہ توڑا ہے جنسی تقاضا پورا کرنے کی وجہ سے تو پھر وہ ایک رمضان میں تو کئی ایسے جو روزے توڑے ہیں ان کا تو ایک کفارہ
کافی ہو جائے گا. صحیح. لیکن دوسرے رمضان کے اندر جو روزے اس نے توڑے تھے جنسی تقاضا پورا کرنے کی وجہ سے، اس کی طرف سے یہ نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر الگ وہ ہوگا. یعنی ایک رمضان کا اگر میاں بیوی کے تعلق سے ٹوٹا ہے تو ایک کفارہ ہے. ہاں ایک. اگلے رمضان میں اگر ٹوٹا ہے پھر تو اس کا الگ سے ایک کفارہ ہے. الگ سے کفارہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. کھانے پینے کے اعتبار سے اگر کئی رمضانوں کے بھی اس نے وہ کیے ہیں، کھا کر پی کر روزہ توڑا ہے، بات کلیئر تو ایک کفارہ کافی ہو جائے گا. ان کی قضا بھی ہے ساتھ. قضا جس میں کفارہ ہے اس میں قضا ہر حال میں ہے. بالکل ٹھیک. جس میں قضا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کفارہ ہو، لیکن جس میں کفارہ ہے اس میں قضا لازم ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. مثلا ایک آدمی بھول کے کھا لیتا ہے، جی، اس کے اندر تو اس کو روزہ کچھ نہیں ہوتا. ہاں. لیکن اگر آدمی کلی کر رہا تھا اور پانی اندر چلا گیا، صحیح، اب اس کا ارادہ نہیں تھا، جی، ارادہ نہیں تھا، روزہ ٹوٹ گیا، صحیح، لیکن کفارہ نہیں ہے. کفارہ نہیں، قضا لیکن ہے. جس میں کفارہ آئے گا اس میں قضا ہر حال میں ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان ہے، کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ روزے کے ساتھ جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اس پہ اب کیا کفارہ ہے، اس کا روزہ مکروہ ہے، بچا ہوا ہے، اور اس کی قسم کا کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوں تو کوئی بھی گناہ ہے جی، وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. جی، اور لیکن روزے کی حالت میں جی، اس کا ارتکاب وہ زیادہ گناہ کا باعث بن جاتا ہے، اس گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی وجہ سے روزہ نہیں فاسد ہوتا. جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے، قسم کھائی ہے یا جھوٹ بولا ہے یا اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. یعنی نہ وہ اس نے کھایا، نہ پیا، نہ اس نے کوئی جنسی تقاضا پورا کیا، صحیح، اس کے علاوہ کوئی ایسا گناہ کیا، غیبت کر دی، جھوٹ بول دیا، جھوٹی قسم کھا لی، تو اس سے یقیناً روزہ مکروہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے. صحیح، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اسے وہ پھاڑ نہ ڈالے. صحیح ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کی ڈھال کیا ہے اور اس کا پھاڑنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی غیبت کرتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس طرح کے گناہ کرتا ہے. صحیح. تو گویا جو وہ ڈھال تھی اس کو آپ نے پھاڑ دیا، اب وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، جی، کھانے پینے سے اور جنسی تقاضے تھے تو اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، صحیح، لیکن اس کے علاوہ کئی سارے گناہ کرتا ہے. زبان کے گناہ، نظر کے گناہ، دل و دماغ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نہ جھوٹی بات چھوڑ سکتا ہے اور نہ جھوٹا عمل چھوڑ سکتا ہے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ. واہ. تو پھر اسے اس کی اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ روزہ تو اس لیے ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہمارے اندر استعداد پیدا ہو اللہ کے احکام کی تعمیل کی. جی، یہ ایک پریکٹس ہے، یہ ایک ریاضت ہے، مجاہدہ ہے. صحیح. یہ ٹریننگ کورس ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے بچنے کی اپنے اندر استعداد پیدا کرے. صحیح. اور اگر وہ پیدا نہیں ہوتی تو کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وہ بھوکا پیاسا رکھ کر کسی کو تکلیف تو نہیں دینا چاہتے. بالکل ٹھیک. اس کے پیش نظر تو ایک عالی مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے، اور قرآن مجید میں لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین. ہمارا آدھا سوال جو ہے نا مفتی صاحب وہ ابھی باقی ہے، تو کائنڈلی اس پہ طرح روشنی ڈالیے. کون سا؟ کہ وہ جو قسم کھائی ہے اس نے، جی قسم، اس کا تو کفارہ ہوگا. قسم تو دیکھیں، قسم جب بھی کھائے گا، جھوٹی قسم جب بھی کھائے گا، جھوٹی قسم کو
حدیث میں آتا ہے اس کو یمین غموس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. غموس کا معنی ہے ڈبو دینے والی. صحیح. یعنی وہ گناہوں کے سمندر میں اسے ڈبو دیتی ہے. بالکل. اس لیے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. یعنی ماضی کے کسی واقعے پر اس باتن یا نفین واقعہ ہوا ہے اور وہ قسم کھاتا ہے کہ نہیں ہوا, یا واقعہ نہیں ہوا اور وہ کہتا ہے ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ یمین غموس ہے. ٹھیک ہے. اس یمین غموس کو یمین غموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا یہ اس کو گناہوں کے سمندر میں ڈبو دیتی ہے. کوئی کفارہ اس کے اس گناہ کو ختم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یعنی اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے البتہ اس کے اندر یقیناً جب اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو گناہوں کے سمندر میں ڈبو دیا تو اس کے لیے استغفار ہے, توبہ ہے, اس کے لیے صدقہ خیرات ہے, لیکن کوئی معین کفارہ نہیں ہے. البتہ پڑھا ہے کہ 3 دن کے روزے یا نہیں, میں عرض کرتا ہوں یمین کی 3 قسمیں ہیں. جی. ایک تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے, قسم ہے یار یہ بات میں نے کی ہے, قسم ہے ایسا ہو گیا ہے, صحیح, اس کی عادت ہے, اس کو یمین لغو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یمین منعقدہ ہے, یعنی آئندہ کے کسی معاملے میں آدمی قسم کھائے کہ میں یہ کروں گا, صحیح, یا میں نہیں کروں گا آئندہ, اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. اس کو جب توڑے گا, اس کے خلاف کام کرے گا جو اس نے قسم کھائی تھی, تو یہ قسم ٹوٹ جائے گی. تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا 3 روزے رکھے, غلام آزاد کرے, یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, اور نہیں تو 3 دن کے روزے رکھے. بالکل. یہ ہے یمین منعقدہ. صحیح. جو یمین غموس ہے, جو ماضی پر جھوٹی قسم کھائی, اس کو جھوٹی قسم نہیں کہتے. جو آئندہ ہے, یہ تو ابھی نہیں ہے نا, وہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کروں گا, میں ایسا کروں گا, اور بعد میں اس نے اس کو توڑ دیا, اس کے خلاف کام کیا, اس پر کفارہ آتا ہے. اور کفارہ یہی ہے کہ تحریر و رقبہ ہے, غلام آزاد کریں, یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, یا ان کو کپڑے پہنائیں. 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں, یا ان کو لباس دیں اور کسوتوں. بالکل. اور یا پھر یہ ہے کہ 3 روزے رکھیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. تبسم صاحب یہ فرمائیے کہ کامل روزہ پھر کیا چیز ہے؟ دیکھیے, روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ اس کی عبادت کو, برائیوں کو لکھتے ہیں. مطلب جو رائٹ لیفٹ کے جو فرشتے ہیں, یعنی اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو فرشتہ اس کی نمازیں لکھتا ہے, حج کرتا ہے تو حج لکھتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ لکھتا ہے. لیکن روزے کے متعلق یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ جب روزہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے, تو جب فرشتہ لکھنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتے کیا لکھنے لگے ہو, باری تعالیٰ اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کا اجر لکھنے لگا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے اس کو رہنے دے, اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. اب روزہ کے اندر جو 2 باتیں ہیں, یعنی کہ ایک تو کھانے سے, پینے سے, عمل زوجیت, 3 باتیں, اور یعنی اس سے اجتناب کا نام ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ قیام اللیل, رات کو جاگا جاتا ہے. اچھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا, اس میں 2 صفتیں تو ایسی ہیں 3 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سوتا ہے, بالکل صحیح, اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, بھی نہیں ہے. صحیح ہے. گویا ایک روزہ دار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا رنگ چڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. واہ. بہت سارے صوفیاء نے اس پہ, اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل روزے کے متعلق فرمایا کہ روزہ فقط یہ نہیں ہے کہ کھانے سے اجتناب, پینے سے اجتناب, عمل زوجیت سے اجتناب, اس کا نام نہیں ہے. صحیح. بلکہ روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے, آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یہاں تک کہ صوفیاء نے اتنی بات کر دی کہ آپ کی سوچ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. واہ واہ. تو جب تک ہماری سوچ پاک نہیں ہوگی, ہماری نظر پاک نہیں ہوگی, ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں ہوگا, پاؤں سے کوئی چل کے کوئی گناہ نہیں ہوگا, تو یقیناً وہ کامل روزہ کہلائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, اور بہت سارے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. تو ہر چیز کے اندر جیسے نماز ہماری کامل ہوتی ہے خشوع و خضوع پیدا کرنے میں, ایسے ہی روزہ ہمارا کامل ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء کو بھی
جو ہے وہ مد نظر رکھ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ عبادت بجا لائیں تو یقیناً اللہ کے نزدیک روزہ کامل ہوگا. ماشاءاللہ. اس موقع پر ایک بات میں کروں گا. یہ حدیث کا تبسم صاحب نے حوالہ دیا, جی اس میں 2 روایتیں آتی ہیں جی جی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, ٹھیک ہے روزہ میرے لیے ہے جی اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں. یعنی میں فرشتوں کے ذریعے عموماً جو جزا ہوتی ہے واہ. وہ نہیں, میں خود دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یا اس کا ہے کہ انا اجزا بھی, اس کی جزا میں خود آپ ہوں. یعنی جو سبحان روزہ اللہ. رکھتا ہے واہ واہ. اس کو نیکی نہیں ملتی, ہاں دیدار. اس کی جزا میں اللہ کی ذات سبحان ملتی اللہ ہے. سبحان یہ اللہ. واہ واہ. ایک بڑی یہ دو فضیلت ہے روزے دو کی. ہی مقام ہیں. جی ایک روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا, یعنی روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ٹھیک ہے, ایک افطار کے وقت ایسے ہی. اور ایک عندہ لقاء ربہ, واہ واہ. اپنے رب سے سبحان ملاقات کے واہ وقت, واہ. اور ایک شہید ہاں کہ سبحان شہید اللہ. کو اللہ تبارک و تعالیٰ واہ اپنا واہ. دیدار کرائے واہ گا. واہ. تو رمضان المبارک کی جو یہ سحری جس میں ہم گزر رہے ہیں, سر. یقیناً ہمیں کامل روزہ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے, آمین. اور یہ سلسلہ جو آپ نے چلایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاری و ساری فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ناظرین محترم, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام میں جو باتیں سامنے آئیں وہ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. لڑکپن اور اوائل عمری میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی تعداد کا تعین اگرچہ مشکل کام ہے, تاہم ہمیں ان کی تعداد معلوم کرنی پڑے گی اور ان روزوں کو قضا کرنا پڑے گا. ان کا کفارہ البتہ نہیں ہے. کھانے پینے سے اگرچہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا کفارہ جتنے بھی روزے ہوں, 1 مہینے کے ہوں, زیادہ مہینے کے ہوں, وہ صرف ایک ہے. میاں بیوی کے تعلق سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے, اور میاں بیوی دونوں پر الگ الگ ہے. پھر ہم نے کفارے کے بارے میں یہ جانا کہ 1 روزے کے بدلے 1 غلام آزاد کرنا ہوتا ہے, یا 2 مہینوں کے روزے رکھنے پڑتے ہیں, یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا دینا پڑتا ہے. اگر میاں بیوی کے تعلق سے 1 رمضان کے متعدد روزے فاسد ہیں تو مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ 1 کفارہ اور قضا کافی ہے, اور اگر رمضان متعدد ہیں تو ہر رمضان کے بدلے الگ الگ کفارہ ہے اور قضا ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.